حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی اس طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا قول فتح الباری کے اندر جو ہے حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بالشت ہاتھ اور سانڈے کے بل کی تشبیہ ان اقوام کی مکمل اقتداء اور اندھی تقلید کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ تو یہود و نصارہ کی وہ تقلید جس کی حدیث پاک پہ مذمت کی گئی ہے، اس سے وہ چیزیں شامل نہیں جو ہمارے دین کے خلاف نہ ہو، بلکہ وہ چیزیں شامل ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہو۔ قابل مذمت تقلید سے مراد ان کے لباس اور عادات اور معاشرتی رسم و رواج اور ان کے اقتصادی نظام کی پیروی ہے۔